لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے، آخرین منہم، ان سے کون مراد ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود تھے. حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا، اس کی قوم، یعنی چونکہ سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے عربوں کی بات تو ایرانی تھے نا، کیونکہ سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی. اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر کہ رومیوں کی حکومت تھی. لہذا سب سے پہلے جزیرہ نما عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سریا پر ہو. ایک آدمی اس قوم میں سے، ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سریا پر سے بھی لے آئے. اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہی، انہی کی بشارت دی، اس لیے کہ وہ ایرانی تھے نسل کے اعتبار سے. بہرحال اس حدیث کے اندر یہ معاملہ بھی چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا، اور اس کے ضمن میں ایک خاص مسئلہ جو بڑا نازک بھی ہے وہ بھی، اس لیے میں نے پہلے اس آیہ مبارکہ کا حوالہ مناسب سمجھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اپنے امراء سے کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کیا چیز آ رہی ہے، اس سے استنباط کر کے کیا چیز نکلتی ہے، اس کے اوپر پرکھو کہ یہ اولو الامر جو ہم میں سے ہیں ان کا یہ قول، ان کا یہ حکم اس کے مطابق ہے یا نہیں. یہ حضرت ارباد ابن ساریہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ. ایک حدیث میں الفاظ آئے بھی ہیں ذات یومن، یہ روایت ہے مختلف طریقوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں واعظ ارشاد فرمایا. یہ واعظ کا لفظ نوٹ کیجئے. آج کل عام جو فضا ہے وہ ریشنلزم کی ہے، عقلیت. بھائی دلیل سے بات کرو، آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی، آپ جو بات مان رہے ہیں وہ عقل کے نزدیک تسلیم کرنے کے لائق نہیں. اور اگر کہیں واعظ کہا جا رہا ہو تو پھر ذرا حقارت کے ساتھ یعنی واعظ کہہ رہے ہیں، یعنی واعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، عمدہ شے نہیں. یہ حقیقت ہے کہ واعظ میں منطق کا استعمال نہیں ہوتا، استدلالی انداز میں، جذباتی انداز ہوتا. وہ دل کو اور روح کو براہ راست مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے. دل میں روح ہے، روح کو براہ راست مخاطب کرنا. ایک ہے آپ وایا انٹلیکٹ، کوئی بات جو ہے آپ کی، آپ اسے دماغ اور عقل کے ذریعے سے پھر اتارتے ہیں قلب کے اندر. جو بہت ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. جب تک ان کی عقل کسی شے کو تسلیم نہ کرے، یوں سمجھیے بیریئر ہے عقل کا، اور عقل کے معنی ہے باندھنے والی شے. عاقلہ، عقل، جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو اونٹ کو اگر کہیں آپ نے سوار اتر گیا اور اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اونٹ بھاگ نہ جائے تو اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے تھے، ایک ٹانگ کو یوں موڑا اور گھٹنا باندھ دیا. اب وہ تین ٹانگوں پر ظاہر بات ہے دوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے ذرا اچک اچک کر ادھر ادھر، کوئی کیکر کا درخت ہے تو کہیں ادھر منہ مار لے گا، کچھ ادھر ناشتہ کر لے گا، تھوڑا بہت، بھاگ نہیں سکتا. اس کو اقال کہتے ہیں. اور یہ جو عربوں کا رواج ہے، اوپر یہ جو سر کے اوپر یہ لپیٹتے ہیں، اب تو ظاہر بات ہے وہ بڑے قیمتی اقال لگتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا تھا، یہ وہی رسی ہوتی تھی. وہ اس نے باندھا تھا اونٹ کا گھٹنا، اب اس کے بعد دوبارہ سفر پر آغاز کرنا ہے، سفر پر روانہ ہونا ہے. وہ کھولا، اب کہاں رکھے اس کو، وہ اپنے سر کے اوپر لپیٹ دیا. یہ اقال ہوتا تھا. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک بدو باہر سے آیا اور وہ اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کا گھٹنا باندھے بغیر اندر آ گیا. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ اس نے عرض کیا میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا نہیں، غلط ہے، یہ توکل نہیں ہے. جو وسائل ہیں دنیا کے استعمال کرو اور پھر توکل اللہ پر کرو. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان وسائل کے ذریعے سے نتیجہ نکل آئے گا، سمجھ لو کہ نتیجہ بالآخر ہوگا اللہ کی مرضی سے. لیکن وسائل اور ذرائع کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے. جاؤ اعقلھا
جاؤ جا کر اس کو باندھو. تو عقلھا وہ بھی عقل سے بنا ہے. تو عقل جو ہے وہ روکتی ہے. ایک اور بات بھی ہے، بڑی پیاری بات ہے. جبران ابن خلیل جبران جو تھا، خلیل جبران، یہ ایک عرب ادیب تھا، بہت بڑا مفکر قسم کا ادیب. اس کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا ہے، بہت عمدہ ہے. عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. حرکت نہیں کرنے دیتی عقل. بچو بچو بچو، جان بچاؤ، عافیت، مصلحت. عقل تو یہ کہے گی، روکے گی. عقل کے معنی روکنے کے. ہاں راستہ دکھا دیتی ہے، روشنی ہے، یہ روشنی چراغ تو ہے، ادھر جاؤ. لیکن چلنے میں پھر یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتی ہے. جیسے اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کود جاؤ، کود گئے. یہ کود جانا عقل کے تحت تو نہیں ہو سکتا. جان بچانا کیوں کودے بھائی، اٹھا کے زبردستی پھینک دے وہ دوسری بات ہے، لیکن خود کود جانا. حضرت خباب بن الارت کو جب کہ انگارے زمین پر بچھا دیے گئے تھے، زبردستی 4 آدمی پکڑ کر، 2 آدمی ٹانگیں پکڑے، 2 ہاتھ پکڑے لٹائے تو اور بات ہے. کہا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اس لیے کہ حضور کا حکم تھا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی. جو بھی تکلیف ہے اسے سمجھو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی. تو یہ ہے اصل میں عشق اور یقین. اس کے تحت آدمی حرکت کر سکتا ہے. عقل تو قدم قدم پر اڑنگے لگائے گی، روکے گی اور آپ کو مصلحت سکھائے گی اور بچنے اپنی جان اور مال کو بچانے کا مشورہ دے گی. تو وعدنا رسول اللہ. اب یہ وعظ جو ہے اس کے معنی نصیحت ہی کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں اصل مخاطب جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جو دل میں ہمارے ہے، اس کو اپیل کرنا براہ راست. جیسا کہ بعض لوگ اگر ہیں نہیں اس کو تسلیم کرنے کو تیار، ان پر اثر نہیں ہوگا. وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑا اور پھسل گیا. لیکن یہ کہ جن کے وہ ارواح کچھ زندہ ہوتی ہیں ابھی، چاہے کمزور ہیں، مزمحل ہیں، لیکن ہیں ابھی زندہ ہیں، مری نہیں ہیں، تو اس کا اوپر جو ہے وہ بعض کا اثر ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی ایک لفظ قرآن کے لیے سب سے پہلا موعظہ ہی آیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں دیکھو، سورہ یونس کی آیت ہے یہ، دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وعظ. قرآن کا پہلا کام وعظ ہے. پہلے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ان میں بات داخل ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے زمین سخت ہے، اس کے اوپر بارش برسے گی، بہہ جائے گی، جذب تو نہیں ہوگی. آپ نے زمین کو نرم کیا ہے، آپ نے ہل چلایا ہے، اب پانی گرے گا تو زمین میں جذب ہوگا. تو پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرنا یہ ہے موعظہ سے. موعظہ سب سے پہلا. اب اس کے بعد جو بات کہی جائے گی وشفاء لما فی الصدور، اب یہ سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے یہ دوا ہے. اب دوا بعض اوقات فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے ایک شخص کو قے آ رہی ہے، آپ دوا پلائیں گے فوراً الٹی، دوا دی فوراً الٹی. کیا کریں؟ جب تک وہ جذب نہ ہو معدے کے اندر دوا کیا اثر دکھائے. اس کے بعد ایجاد ہو گئے ٹیکے. آپ انجیکشن سے دوا جو ہے وہ اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی. تو اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک نرم نہ ہو، وہ قبول نہ کر رہا ہو، تو اس وقت تک دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. قرآن لوگوں کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا. اور تیسری بات ہدن، ہدایت ہے. جب دلوں کے روگ کا ازالہ ہو گیا اب ہدایت کے اوپر عمل ہوگا. دلوں میں تکبر ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں حب دنیا ہے، دلوں میں حب جاہ ہے، حب مال ہے، تو وہ اثر نہیں کرے گی. پہلے یہ قرآن دل میں داخل ہو کر، جذب ہو کر، جبکہ وہ دل کی زمین نرم ہو گئی ہے، داخل ہو کر دل کے اندر سے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے گا، تکبر کی بھی، حسد کی بھی، عجب کی بھی، حب مال کی، حب دنیا کی، حب جاہ کی. اب جو ہے آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہدی للمتقین ہے یہ.
اگرچہ اپنی جگہ ہدی للناس ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تقویٰ پہلے شرط ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔